والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مہمان کی سنتیں اور آداب، مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی مہمان نہ آتا ہو۔ مہمان اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہے، تو یہ سیکھنے سے ہمیں درس کیا ملے گا؟ چند دن تک ہم سنتے رہیں گے، یاد رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم مہمان آئے تو یہ تو یاد رہے گا کئی دن تک مہمان نوازی کے فضائل بڑے ہیں، یہ یاد رہ جائے گا کئی دن تک ہم سنتے رہیں، یہ تو یاد رہے گا۔ تو ظاہر ہے جہاں ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل سارے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ثواب کب ملے گا؟ اگر نیت ہوگی یہی عمل اگر ہم خوش دلی کے ساتھ کریں گے، رضائے الہی کے لیے کریں گے۔ مہمان نوازی تو ہر کوئی کرتا ہے، کسی کو سکھانی نہیں پڑتی۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو سکھایا گیا ہو کہ مہمان آئے تو کھانا کھلانا ہے، کھانا سارے کھلاتے ہیں، مگر جب پتا ہوگا فضیلت کیا ہے، خوش دلی کے ساتھ کھلائیں گے، وہی عمل کریں گے، خرچہ وہی ہوگا، مگر کیا ہے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ثواب نہیں ملتا نیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش ہے یا میرے رب کو راضی کرنا مقصود ہے؟ فرق کتنا ہے صرف؟ اگر نفس کی خواہش پوری کر رہے ہیں تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، اگر وہ برا عمل ہے تو اس پر جہر وعید ہے اس کے لیے، مگر وہی عمل رضائے الہی کے لیے کر رہے ہوں گے، ثواب کے لیے کر رہے ہوں گے، تو وہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو مہمان نوازی کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہ آج سے ہم شروع کریں گے سیکھنا کہ کیا فضیلت ملتی ہے مہمان نوازی کرنے کی۔ تو حضرت عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو ایک یا دو میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ ایک دو میل تک نکلتے، کوئی بندہ مل جائے جس کو ساتھ میرے مل کر کھانا کھا لے، مہمان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا لقب ابو ضیفان یعنی مہمانوں کا باپ مشہور ہو گیا تھا، اس قدر آپ مہمان نواز تھے۔ ان کے مکان کے 4 دروازے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم بھی مہمان نواز ہیں؟ ایک طرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی مہمان نوازی کا جذبہ ملاحظہ فرمائیں، اور دوسری طرف اپنی حالت پر نظر ڈالیں۔ اللہ کی رحمت کو بصورت مہمان تلاش کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کبھی اللہ کی رحمت یعنی مہمان چل کر خود گھر آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ یہ مہمان جلدی جان چھوڑ جائے تو اچھا ہے۔ ہماری یہ بے حسی اور مفاد پرستی کا کب خاتمہ ہوگا؟ ہمارے اندر اخوت اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، اے بابا جان، کون سے عمل نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیل بنایا؟ کون سے عمل نے آپ کو اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست بنایا؟ آپ کو یہ مقام و مرتبہ، نبی تو ہیں، خلیل کس نے بنایا آپ کو؟ یہ مقام کیسے ملا؟ سوال کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے بیٹے، 3 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ نمبر 1، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی ہے اور اسی کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی ہے، پہلا عمل۔ ظاہر آسان لگتا ہے، مگر کیا ہے؟ کیا ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، دوست کی مانتے ہیں، یا اللہ کی؟ ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے، اذان ہو رہی ہے، دوسری طرف گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، تو اس وقت ذرا ایک طرف میرے رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، نماز مسلمان پر فرض ہے، با جماعت نماز کا وقت ہو گیا، ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ اب دوست چلا جائے گا، گپ شپ کر لوں، دوست کو ترجیح دی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے کہ 3 باتوں نے مجھے اس مقام اللہ نے یہ سعادت دیا، 3 کاموں کی وجہ سے۔ ان میں پہلا عمل کیا ہے؟
میں نے ہر ایک کے حکم پر اپنے رب کو حکم کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا کام کیا تھا؟ میں نے اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی کفالت یعنی ضمانت پر چھوڑ دیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، مطلب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تھوڑے وقت میں اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اپنے سارے کام اللہ پر چھوڑ دیے، اللہ کی کفالت میں دے دیے۔ اتنا سا میرا دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا، میں نے بغیر مہمان کے کبھی دن یا رات کو کھانا نہیں کھایا۔ حضرت انس کا بیان ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ قرآن پاک میں بھی بجا مثالیں دی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی انسان کی فطرت ہے کہ مثال کے ذریعے جس چیز کو اس نے دیکھا ہو اس کے ذریعے آسانی سے بات سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا نزول اس گھر میں جس گھر میں مہمان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کس قدر تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ حدیث پاک میں مثال دی گئی، اونٹ کی کوہان دیکھی ہوگی آپ میں سے اکثر نے، اونٹ کی کوہان پر چھڑی ٹھہرے گی نہیں، جو ہے آپ اس کو چھوڑیں گے فوراً نیچے گر جائے گی۔ تو کتنی سپیڈ کے ساتھ آئے گی، کوئی بھی چیز اونچائی سے نیچے کس سپیڈ کے ساتھ آتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح ایک چھڑی اونٹ کے کوہان سے نیچے آتی ہے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھتی ہے جس گھر میں مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی خوش دلی کے ساتھ رضا الہی پانے کے لیے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔